بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا، یعنی دینی تعلیمات کی روح سے یہ بات انسان کے لیے انتہائی ضروری و لازمی ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، اور یہ کہ خواہ کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا آخرت کی بات ہو، ہمیشہ ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر معاملے میں انسان کے لیے یہ بات انتہائی ضروری و لازمی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی سے اچھی امید ہی قائم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ بات لکھ لی ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کا جو غضب ہے اور اللہ کا جو غصہ ہے اور ناراضگی ہے، وہ کس قدر شدید ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی شدید غصہ اور غضب کیوں نہ ہو اللہ کی طرف سے کسی کے لیے، لیکن بہرحال یہ بات طے شدہ ہے خود اللہ کی طرف سے ہی کہ غصہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے، یعنی رحمت غصے پر غالب رہے گی ہمیشہ۔ اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کے سلسلے ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اور غضب کے سلسلے، ناراضگیوں کے سلسلے کم ہوں گے اور مغلوب ہوں گے ہمیشہ۔ اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے یہ بے شمار نعمتوں کے یہ جو لامتناہی سلسلے ہیں اور ہمیشہ جاری رہنے والی یہ عطا اور یہ فیض اور یہ سخاوتیں اور یہ فضل و کرم اور یہ رزق وغیرہ اور دیگر شکلوں میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ ملأ لا تغیضها نفقہ سحاء اللیل والنہار۔ اللہ کے ہاتھ تو بھرپور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر جتنا بھی خرچ کر لے، اس کی عطاؤں کے جتنے بھی سلسلے ہوں، عطاؤں کے یہ فیضانات اور یہ سمندر یہ بہتے چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی واقع ہونے والی نہیں ہے کہ رات دن اللہ کی طرف سے عطاؤں اور مہربانیوں کے یہ سلسلے مسلسل جاری ہیں شب و روز۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، أَرَأَيْتُم مَّا أَنفَقَ مُنذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے،
تبھی سے اللہ اپنی مخلوقات پر خرچ کر رہا ہے عطاؤں اور مہربانیوں کے یہ سلسلے، رزق کے یہ معاملات، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے، اللہ کی طرف سے یہ عطا اور مہربانیوں کے یہ لامتناہی سلسلے جو کہ روز اول سے جاری ہیں، مسلسل شب و روز بغیر کسی توقف کے، تو پھر اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو خوب سمجھ لے کہ مجھے ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر مجھے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق و مالک سے مجھے ہمیشہ اچھی امید ہی قائم رکھنی ہے، کہ اللہ سے اچھی امید رکھنا، حسن ظن اور خوش گمانی رکھنا، یہ چیز، یہ تو ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ خود انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی یہی صورتحال تھی کہ ہمیشہ ہر معاملے میں، اور یہ کہ صورتحال کس قدر نازک اور مشکل ہی کیوں نہ ہو چلی ہو، مگر مایوسی کی بجائے اور بدگمانی کی بجائے ہمیشہ اللہ سے خوش گمانی اور یہ کہ اچھی امید قائم رکھنا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ارشاد ربانی ہوا، فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آزمائشوں کے سلسلے، وہ مشکلات، وہ ابتلاءات، وہ امتحانات، اور پھر یہ کہ انہی آزمائشوں کے دوران ایک بار جب معاملہ بہت زیادہ نازک ہو گیا تو نا امید اور مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام نے یہ یادگار الفاظ کہے اپنی زبان سے کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، یعنی میں تو چلا ہوں اپنے رب کی جانب، وہی مجھے راہ دکھائے گا، میری رہنمائی فرمائے گا، میرے لیے کوئی مناسب راستہ پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ہمراہ روانہ ہوئے اور پیچھے تعاقب کرتا ہوا وہ فرعون اور اس کا وہ لشکر اور سامنے ہے دریا، تو یہ نازک ترین صورتحال، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ یوں کہنے لگے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو یقیناً ہم پکڑے جائیں گے، دھر لیے جائیں گے، سامنے دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے یہ فرعون اور اس کا لشکر ہے، اب تو کوئی نجات کی امید ہی باقی نہیں بچی ہے۔ لیکن اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے، مایوسی کی باتیں نہ کرو، اس لیے کہ ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ تو میرا رب ہے جو کہ یقیناً کوئی راہ پیدا فرمائے گا، مدد کا کوئی غیبی انتظام کیا جائے گا اللہ عز و جل کی جانب سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے اس یادگار موقع پر غار ثور میں جب وہ مشرکین مکہ
تعاقب کرتے ہوئے مسلسل وہاں غار کے اس دہانے تک جا پہنچے تھے۔ اس بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر واقع وہ جو غار تھا وہاں وہ جا پہنچے، اور تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ اس یادگار اور تاریخی سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے اور یار غار تھے، وہ پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا کہ تمام امت کا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ تو اس نازک ترین صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ خود قرآن کریم میں جس طرح منظر کشی کی گئی ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں غار کے اندر تھے اور جب وہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یوں کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اس لیے کہ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی معیت و نصرت اور اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ الغرض اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا، یہی ایمان کی بنیاد ہے، اور یہی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ چنانچہ مومن کو چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، کہ فرض کیجئے کہ اگر وہ دعا میں مشغول ہے، کہ دعا کا معاملہ ہے، یا اسی طرح اگر وہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہے، توبہ و استغفار کر رہا ہو، یا کوئی دنیاوی مشکل اور پریشان کن قسم کی کوئی صورتحال درپیش ہو، ہر معاملے میں، دنیاوی معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی، ہمیشہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوش گمانی کو، اللہ سے اچھی امید کو قائم و دائم رکھے اور امید کو کبھی ٹوٹنے نہ دے۔ فرمایا قرآن کریم میں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یقیناً اللہ تو مشکل کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا، کہ انسان اگر کسی مشکل سے دوچار ہے تو نا امیدی کا شکار نہ ہو، اور یوں نہ سوچے کہ مشکل کی یہ سیاہ رات کہ میں ہمیشہ اسی میں ٹھوکریں کھاتا رہوں گا، اور یہ کہ امید کی وہ صبح وہ کبھی طلوع ہونے والی نہیں ہے، تو ایسی سوچ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ہے، یہی قانون قدرت ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ مشکل کے بعد اللہ ضرور آسانی اور سہولت سے نوازے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لوگو جب تم اللہ سے سوال کرو، کچھ مانگو، کوئی چیز طلب کرو، فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تو یوں اللہ سے مانگو کہ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت کا مکمل یقین ہو۔ یقین کے ساتھ اور اچھی امید رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ دعا مانگا کرے، جب بھی دعا مانگنا مقصود ہو تو مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، نہ یہ کہ بد دلی کے ساتھ
اور یہ کہ نہ جانے دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور اس موقع پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ فرمایا کہ ما علی الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوت، کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے الا آتاہ اللہ ایاہا، تو یا تو اللہ کی طرف سے وہ چیز اسے عطا کر دی جائے گی کہ جس چیز کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے، او صرف عنہ من السوء مثلها، یا اللہ اس سے کسی برائی کو ٹال دے گا۔ یعنی وہ چیز جو کہ انسان اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ کے علم میں وہ چیز اگر انسان کے لیے بہتر ہوگی، مفید ہوگی، تب اللہ کی طرف سے اسے وہ چیز عطا فرما دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ چیز اللہ کے علم میں انسان کے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر وہ چیز اسے نہیں دی جائے گی کہ اسی میں اس کے لیے بہتری ہے۔ ہاں البتہ یہ جو دعا ہے، اس نے جو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ سے اچھی امید اس نے قائم کی ہے، دعا پھر بھی ضائع جانے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ چیز اسے نہیں دی گئی تو پھر اس کے نصیب میں اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی تھی تو اس دعا کی برکت سے اللہ کی طرف سے اس مصیبت کو اس سے دور کر دیا جائے گا، اسے محفوظ رکھا جائے گا۔ یوں دعا بہرحال انسان کے لیے مفید ہے بہر صورت، اور اس کی افادیت وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اولاً تو یہ کہ دعا خود بہت بڑی عبادت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ کہ جس کسی کو یہ توفیق نصیب ہو گئی کہ وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنا سر جھکاتا ہے، اپنا دامن پھیلاتا ہے، تو یہ چیز خود بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ انسان کو چاہیے کہ نا امید نہ ہو، یقین سے دعا مانگا کرے، اور یہ سوچ رکھے کہ یہ چیز اگر اللہ کے علم میں میرے لیے بہتر ہوئی تو مجھے یہ چیز عطا کر دی جائے گی، ورنہ یہ کہ کم از کم جو اگر مصیبت میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو اس دعا کی بدولت وہ مصیبت مجھ سے ٹال دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔